سب سے پہلا عنوان تو یہ طے ہو گیا کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا. حق کا کام نہیں ہے پیچھے لگنا. حق کے پیچھے سب چلیں گے, حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا. حق کو طاقت بنانا ہے, طاقت کو حق نہیں بنانا. کل کی مجلس کے اندر ایک جملہ ہوا تھا, میں اسے تکرار کر رہا ہوں کہ طے کر لیں طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے. طے کریں طاقت تہذیب ہے یا تہذیب طاقت ہے. طے کریں اقدار طاقت ہے یا طاقت اقدار بن جائے گی. طے کریں زور بازو حق ہے یا حق کو بازو کا زور بنایا جائے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اولویت دینی ہے, جن کو اہمیت دینی ہے, جن کو اولویت حاصل ہے, توجہ چاہوں گا, جن کو اہمیت حاصل ہے. یہ تو طے کر دیا پروردگار عالم نے کہ ایسا نہیں ہوگا. توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو پھر وہ خواہشات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ معیار اکثریت کو قرار دیا جائے. اکثریت کیا کہہ رہی ہے, زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, زیادہ آواز کیا ہے, زیادہ بات کیا ہو رہی ہے, زیادہ لوگ کون سے ہیں, کون سے مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں, کون سے نظریے کے ماننے والے زیادہ ہیں. یہ جو کثرت کو عنوان بنایا جائے, یہ ہوائے نفسانی ہے, یہ خواہشات نفسی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ ہو وہ حق پر ہو. اگر حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے, اگر حق پر ہوتے تو آپ کی تعداد زیادہ ہوتی. بھائی تمہیں یہ کون سمجھائے گا کہ حق پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے حق والے کم ہوتے ہیں. حق پر عمل کرنے سے جان, مال, آبرو, حیثیت, ظاہری عزت, ظاہری کیفیت, ظاہری وقار, شان, شوکت, یہ سب چلی جاتی ہے. حق پر عمل کرنے والے تنہا رہ جاتے ہیں, سچ بولنے والے اکیلے رہ جاتے ہیں, حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے. تو یہ تم نے کیسے معیار بنا لیا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو زیادہ ہوتے؟ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ اگر ہم یا کوئی حق پر ہوتا تو زیادہ ہوتا, تو دنیا میں بتائیے ادیان آسمانی اور غیر آسمانی میں سب سے زیادہ کون ہے؟ ہمارے مسیحی برادران. تو سارے مسیحی ہو جائیں, پھر سب مسیحی ہو جائیں. کیا سمجھ رہے ہو کہ جو زیادہ ہوگا وہی حق پر ہوگا؟ حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے. یہ کون سا معیار ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ سچ اور حق بولنے والوں کو دیواروں میں چنا گیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ حق اور سچ بولنے والوں کو ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے. زندانوں میں ان کو ڈالا گیا ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ہے, انہیں مار دیا گیا ہے, انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا ہے. کبھی انہیں روب اور دھونس میں لا کر, کبھی انہیں پیسے کی لالچ دے کر, کبھی انہیں خرید کر. حق والے تو کم ہوتے ہیں, سچ بولنے والے تو کم ہوتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا, میں اپنے مفہوم پر بہت ہی روشن موقف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. چھوٹی سی مثال لے لیجیے. میں نے ایک دکان سے قلم خریدا, میرے ساتھ میرے رفقا بھی تھے, اور ہم وہ لے کر ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں کچھ لکھنا تھا, کچھ بیٹھ کر بات کرنی تھی, ہم وہاں پہنچے. ہم نے ایک تحریر لکھی. تحریر لکھنے کے بعد, مثال دے رہا ہوں, مثال, تحریر لکھنے کے بعد میں نے وہ اپنا مہنگا قلم سامنے والی میز پہ رکھ دیا. کچھ دیر بعد وہاں ایک صاحب آئے, انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. اب جو لوگ میرے ساتھ گواہ تھے اس بات میں, جو لوگ میرے ساتھ شروع سے تھے, جنہوں نے دیکھا تھا یہ میرا پین ہے, وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے جب اپنی جیب میں میرا قلم لگا لیا تو میں نے ان سے کہا جی یہ قلم میرا ہے. تو وہ کہنے لگے تم ہمیں جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہو, اگر یہ قلم میرا ہے. تو پھر دوسروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں. تو میں نے انہی لوگوں سے جن کے سامنے میں نے قلم خریدا تھا انہیں دیکھ کر کہا, میں نے کہا آپ بتائیے نا یہ قلم میرا ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں میرے ہی لوگوں نے مجھے کہا مولانا اور لے لیجیے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بلند صلوات. یعنی اتنی سی بہادری, اتنی سی شجاعت, اور پھر شیطان وسوسے دیتا ہے خواہ الجھتے ہیں وہاں پر. پین کی کتنی قیمت ہے, قلم کی کیا حیثیت ہے, خواہ اس بات کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے کہا اور لے لیجیے گا. پھر شیطان اور حوصلے دے رہا ہوتا ہے. اتنا سا حق بولنا, اتنا سا سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے. جی قرآن مجید پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
اللہ اکبر. هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا اللہ. کیا خبیث یعنی بری چیز اور طیب برابر ہیں؟ اچھی اور بری چیز برابر ہے؟ تمہیں بری چیزوں کی کثرت کہیں تعجب میں نہ ڈال دے. یہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے. کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے. فاتقوا اللہ، خیال رہے، تقوی پروردگار رہے، ہوشیار رہنا. کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں اس بات میں تعجب میں نہ ڈال دے کہ یہ بری ہے تو زیادہ کیوں ہے، اور زیادہ ہے تو یہ اچھی کیوں نہیں ہے. مگر قرآن مجید نے اسے خواہش نفسانی قرار دیا ہے. خبردار اسے عنوان قرار مت دو. اور یہ جو قاعدہ ہے نا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن مجید سورہ عنکبوت ہے. اس قاعدے کو، اس قانون کو لے کر فقہا نے، عرفا نے، اور خاص طور پر علم معنی و بیان کے لوگوں نے، علم کلام کے لوگوں نے خاص طور پر اس کے اوپر بحث کیا ہے کہ یہ ھذا حکم عام، یہ قاعدہ کلی ہے کہ کثرت کسی چیز کی تمہیں کہیں تعجب میں نہ ڈال دے. خبردار کثرت کو معیار قرار مت دینا. یہ قاعدہ عام ہے، من الاشخاص والاعمال والاحوال. یہ علماء علم کلام کی اصطلاح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. افراد کے اندر بھی اگر کسی چیز میں زیادہ لوگ ایک بات کر رہے ہوں اور کم لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو یہ مت دیکھنا کہ زیادہ کیوں کہ ایک بات کر رہے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ پھر کچھ اور بنے گا. پھر وہاں جی سارے ملک کے لوگ مل کر اگر کسی حرام چیز کے بارے میں یہ پاس کروا لیں کہ اسے رائج کر دیا جائے تو کیا اکثریت کی رائے کو مان لیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ خبردار نہیں. یہ خواہش نفسانی ہے. اب ایک مرتبہ اعلان ہو رہا ہے، جناب حافظ حجر عسقلانی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی ابن ابی طالب. جتنے فضائل علی کی شان میں آئے ہیں، جتنی فضائل علی کے بارے میں آئے ہیں، تمام صحابہ کے بارے میں مل کر بھی نہیں آئے. یعنی ایک جانب قاعدہ یہ ہے فقہا کا، علماء کا، مفسرین کا کہ ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، فضائل کے باب میں احادیث ہیں. وہ ساری احادیث کو اگر ایک جگہ رکھا جائے تو اکیلے علی کی شان میں جتنے فضائل آئے ہیں، اتنے تمام صحابہ کو ایک جگہ بھی تصور کریں تو ان سارے صحابہ کے بارے میں اتنے فضائل نہیں آئے. مگر مجھے بتائیے علی تنہا تھے یا نہیں؟ علی اکیلے تھے یا نہیں؟ عظمت، فضیلت، فضائل، مناقب جس کے ساتھ تھے، لوگ اس کے ساتھ تھے. تو کہہ دیں کہ پھر فضائل کو مانے یا کثرت ناس کو مانے، عظمت کو مانے یا اکثریت کو مانے؟ کون سی چیز حق ہے؟ کون سی چیز طاقت ہے؟ عظمت، فضائل، یہ طاقت ہے. لہذا ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اگر یہ وہ انہوں نے یہ الجھن ڈالی ہے، یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی شان میں اتنے فضائل تھے، اتنی عظمت علی کی ہے، تو اکثر الصحابہ یسبون و یقتلون و یخالفون. اکثر الصحابہ و تابعین، اکثر صحابی اور اکثر تابعین تو علی کے مخالف تھے. علی کے اوپر سب کرتے تھے، علی کے ساتھ لڑتے تھے. اکثریت تو نہیں تھی علی کے ساتھ. معیار پھر اکثریت نہیں ہوا، معیار پھر اقلیت بھی معیار نہیں ہے، اکثریت بھی معیار نہیں ہے، حق معیار ہے. ہاں اگر حق کے ساتھ اکثریت ہو جائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس بنیاد پر اس کو رد نہیں کیا جائے گا. اب حق کچھ اور ہے اور خواہش نفسانی کچھ اور ہے. ایسا ہی ہے. ایک یہ عنوان ہے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ عزیزان گرامی تصور یہ کیا جاتا ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے.
تصور یہ کیا جاتا ہے، سوچا ایسے جاتا ہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں خاندان، فلاں بولنے والے، فلاں مذہب والے، فلاں سوچ والے، مثلا ایک ہی خاندان میں، ایک ہی ملک میں بسنے والے ایک ہی طرح کے لوگوں میں سارے منصب نہیں دیے جا سکتے۔ بڑے منصب ایک ہی مذہب والوں میں، ایک ہی سوچ والوں میں، ایک ہی زبان والوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ میں کسی طور اپنے ملک اور اپنے وطن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ہر جگہ اور اکثر جگہوں پر ہے کہ نہیں، مثلا فلاں منصب، فلاں سرکاری ذمہ داری اگر فلاں مسلک والوں کو دے دی گئی ہے تو اب دوسری ذمہ داری انہیں نہیں دیں گے کیونکہ بس ایک ہو گیا۔ میری بات اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب رہوں۔ میں مقدماتی گفتگو کو چھوڑ کے نتیجے پر آ جاتا ہوں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے اور کہنے والا بھی کوئی معتبر ہو، میرا مجمع، میرا محترم سامع میرے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نام لینے کی اور تفصیل میں جانے کی، اصلی بات پہنچنی چاہیے۔ اگر بولنے والا بھی کوئی تاریخ کا معتبر شخصیت ہو جی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اس سے زیادہ کیا کہوں گا، اگر کوئی بولنے والا معتبر شخص ہو اور وہ یہ کہہ کر میرے مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو، بھائی صلوات پڑھے تو میں عرض کروں۔ مثلا یہ کیسے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ نہیں لوگوں کی پسند پہ جائیں گے، لوگوں کی پسند پہ جائیں گے؟ لوگوں کی پسند کو خواہش نفسانی کہا جاتا ہے جی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ پسند نہیں کرتے۔ جب پوچھا نا حضرت ابن عباس نے بھائی یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت بھی ہو۔ پروردگار عالم کو تو پتا تھا نا کہ لوگوں کی پسند کیا کروائے گی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر انہی کے گھرانے میں نبوت بھی رکھی اور انہی کے گھرانے میں امامت بھی رکھی۔ مثلا سورہ مبارکہ قصص کے اندر اعلان ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو رکھا ہے۔ یہاں لفظ ذریت یعنی اولاد، خاندان، نسل، قبیلہ، ہم نے ابراہیم کے خاندان میں ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا۔ یہ لفظ ذریت کیونکہ نبوت کے ساتھ آ گیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے لفظ ذریت امامت کے ساتھ لیا تاکہ یہ ذہن کا شبہ دور ہو جائے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے۔ اور وہ کہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا؟ وہاں حضرت ابراہیم نے کہ جب اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو اپنی کلمات کے ذریعے سے آزمایا، آزمائش لی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں مکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کسے بنا رہے ہیں؟ جسے پہلے نبی بنا چکے ہیں۔ اچھا، جسے نبی بنا چکے ہیں اسی کو امام بنا رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہ صاحب ہمارا شبہ اس سے دور نہیں ہوتا، ہمارا اعتراض اس سے دور نہیں ہوتا، وہی وجود ہے جو نبی بھی ہے، وہی شخصیت ہے جو امام بھی ہے، لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے تو آپ کے شبہ کو دور کر دیا۔ جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا ومن ذریتی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں، میرے خاندان میں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہاری ذریت میں امامت نہیں آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں جو ابو لہب ہوگا نا اسے امام نہیں بناؤں گا، مگر جو محمد ہوگا اسے امام بنا دوں گا۔
تمہاری ذریت میں جو ابو جہل ہوگا نا، تمہاری ذریت میں جو نابکار ہوں گے نا، انہیں امام نہیں بناؤں گا، مگر میں علی کو امام بنا دوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم، اب یہاں ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے، تو یہ معیار نہیں ہے، یہ خواہش نفسانی ہے، یہ خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اس گھرانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے میرے عزیزو، وشاورہم فی الامر، میرا محترم سامع جانتا ہے کہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ امامت۔ وشاورہم فی الامر، قرآن مجید کی آیت، وامرہم شورا بینکم، قرآن مجید کی آیت۔ ان آیات سے امامت اور خلافت کو تسلیم کرنا یا رد کرنا علمی طور پر خیانت ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے شاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو، توجہ، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ قرآن مجید اگر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ امرہم شورا بینکم، تمہارے درمیان مشورت جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے، تو یہ طے کر لیں کہ کس چیز پہ مشورہ کرنا ہے اور کس چیز پہ مشورہ نہیں کرنا۔ کیا ہر بات میں مشورے کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا؟ اور پھر کس کا مشورہ؟ یہ جو امرہم شورا بینکم وشاورہم فی الامر، یہ دو ہی آیتیں ہیں قرآن مجید میں مشورے کے بارے میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ یہ دونوں آیتیں ممکن ہے ملک میں انتخابات پر تو دلیل ہوں۔ مثلا یہ بچہ پوچھے گا کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں، مثلا یہ جوان مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں تو بتائیے کیا اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے یا نہیں؟ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے؟ کون کہتا ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے؟ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے، جمہوریت میں اسلام کو مت لانا۔ لہذا ہماری مملکت کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے، یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے، یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے، اس نے اتفاق ہے، جناب وقار مہدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، کہ یہ پاکستان کو آئین دینے والے اور پاکستان کو آئین جیسی ایک بہت بڑی طاقت سے نوازنے والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہے جمہوریت ہے، مگر جب پہلے صفحے پہ جیسے ایک شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، یا آپ کے بے فارم پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کے کاغذات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، اسلام، جی شناختی کارڈ کی طرح پاکستان کا آئین نہیں رہ جانا چاہیے کہ بس شناخت کے لیے کہ اسلام یہاں حاکم ہے۔ جی اب بات آ گئی ہے تو وقار بھائی سے تو کہوں گا، اور کس سے کہوں گا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کا گلہ ہے، شکوہ ہے، ایک بہت بڑا ہال ان سفارشات کی مجلدات سے بھر چکا ہے جو پیش کی جاتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، مگر ان میں سے 5-8% پہ سے زیادہ پہ عمل نہیں ہوتا اس ملک میں۔ یعنی اگر 1000 سفارشات اب تک اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی ہیں تو 1000 میں سے شاید 50 پر عمل ہوا ہوگا، 95 پر عمل نہیں ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ عمل ممکن نہیں تھا اس وجہ سے عمل نہیں ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہلکا پھلکا کچھ سیاسی چیزوں کا شد بدھ رکھتا ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مولانا صاحب، مولانا حضرات کا فورم ایک سفارش پیش کرے اور اس سفارش پہ عمل ممکن نہیں ہے۔ بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے، بات معقول بھی ہے، مگر ممکن ہے، ہر معقول بات ممکن نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شخصیات کر رہی ہوتی ہیں، میٹنگز کے اندر بڑے باتیں اور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی کیسے ہوگا؟ یہ بات تو تم نے بڑی اچھی کر دی، ہوگا کیسے؟ یہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو کہ بات اچھی ہو مگر اس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن جن پر عمل کرنا ممکن نہ بھی ہو اس کے لیے بھی تو بتایا جائے گا نا کہ ممکن نہیں ہے۔ متعلقہ افراد بتائیں گے نا کہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہے، مجھ سے جب میں ان شخصیات سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں صاحب آپ کیونکہ ان سے واسطے ہیں، تعلقات ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ایک اچھے آپ کے مراسم میں، تو ہماری تو پہنچ نہیں ہے، آپ ہی ذرا بولیے گا کہ ایک ہمارا گلہ شکوہ یہ بھی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو اسلام میں جمہوریت ہے، عوام انتخاب کرے گی اپنے قانون ساز اداروں کے لیے، اپنے
نمائندگان کو جو جا کے وہاں عوام کے مسئلوں کو بیان کریں گے اور عوام کے مسائل کو وہاں جا کر حل کریں گے اور قانون سازی کریں گے، اور پھر قانون سازی کے بعد قانون پر عمل کروانے والے جو ادارے ہیں وہ عمل کروائیں گے۔ اسلام میں جمہوریت ہے، وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینکم۔ مگر کیا مطلب ہے؟ میں اس بریکٹ کے اندر زیادہ دیر رک گیا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ بریکٹ تھا جو میں نے ابھی بات کی ہے۔ مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ہر بات میں مشورے سے فیصلے لوگے؟ تمہاری اس کی حیثیت بھی ہے جس میں تم مشورہ کرنا چاہ رہے ہو، جس میں تم مشورہ دینا چاہ رہے ہو، تمہاری وہاں تک پہنچ بھی ہے؟ مثلا اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ مشورے سے طے کر لو تمہارا اللہ کون ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سب مشورے سے طے کر لیں کہ ہمارا الہ کون ہے۔ یہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، یہاں ہمارے پر چلیں گے، یہاں ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہم ہیں کون جو طے کریں کہ ہمارا اللہ کون ہے؟ جب تم طے کرو گے تمہارا اللہ وہ ہے تو تم ہی اللہ کیوں نہیں ہو؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، تم کیسے طے کرو گے کہ اللہ کون ہے؟ لہذا جتنے بھی بت ساز ہیں، بت پرست ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے الہوں کے آگے خم و راست ہوتے ہیں، ان سب کا یہ عمل عقلی طور پر مذموم ہے، مردود ہے، قابل رد ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بناؤ، قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ انہیں بتاؤ جس اللہ کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ احد ہے۔ اتنی رہنمائی کرے گا وہ۔ تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر اللہ کی تلاش ہے، تمہاری فطرت کے اندر اللہ خدا جوئی ہے، تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو۔ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کسی ابتدا کو نہ مانتا ہو، آغاز کو نہ مانتا ہو، کسی غیبی طاقت کو نہ مانتا ہو۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اگر وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ بت پرست بھی ہو، وہ بھی کسی ایک طاقت کو مانتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک الہ کی تلاش میں ہے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، ہو اللہ، وہ اللہ، وہ تو اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے ذہن میں ہو۔ جی اشاروں میں تو بات وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں اشارہ پہلے ذہن کے اندر واضح ہو، وہ اللہ یعنی جو تم سوچ رہے ہو، وہ اللہ جس کی تم تلاش میں ہو، احد، وہ احد ہے۔ یہاں بھی اللہ بنانے کی اجازت نہیں ہے جی، اللہ بنانے کی تو اجازت کیا ہوتی، یہاں تو نبی اور رسول بنانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی پسند سے تم اپنے لیے نبی اور رسول بنا لو۔ اور نبی اور رسول تم کیا بناؤ گے؟ اس لیے کہ قرآن پکار کے حضرت موسیٰ کے لیے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو وہاں سے بھیجا جائے اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا جائے۔ کوئی بھی آ کے دعویٰ کر دے کافی نہیں ہے، کوئی بھی آ کے کہہ دے میں نبی ہوں یہ کافی نہیں ہے، ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نشانیاں بھی لایا یا نہیں۔ نشانیاں کیا ہیں اس کے پاس؟ سرکار کی رحلت کے بعد مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں جی، تو لوگوں نے کہا تم نبی ہو تو معجزہ بھی ہوگا، کوئی آیت بھی ہوگی، کوئی نشانی بھی ہوگی، کوئی علامت بھی ہوگی۔ کہنے ہاں میرے پاس بھی معجزے ہیں۔ تو ایک نے آواز دے کر کہا کہ سرکار دو جہاں نے ایک درخت کو حکم دیا تھا کہ چلتا ہوا آ جائے، تو وہ چلتا ہوا آ گیا تھا۔ تو یہ سامنے ایک درخت ہے، اس کو تم بھی حکم دو ذرا چل کے آ جائے۔ تو ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ وہ درخت تو چلا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تھا تو میں چلا گیا۔ پھر نبی اگر دعویٰ کرے گا تو پھر اپنا مذاق بھی ایسے ہی بنوائے گا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے جو میں نے سنا ہے۔ تو نبی بنانا بھی کام نہیں ہے امت کا بھائی۔ اللہ اور نبی کیا بنائیں گے مشوروں سے، جب نبی کا نمائندہ تم اپنی پسند سے نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کروں۔ قرآن توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں وقال نبیہم قد جعل لکم طالوت ملکا، آواز دی ایک نبی نے اپنے امتیوں میں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک قبیلے کے لوگوں کو، ایک شہر کے لوگوں کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ حاکم بنایا ہے میری طرف سے، میری جانب سے، میرے اس نظام میں، میری اس نبوت میں اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے حاکم بنایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ نحن حق بالملک، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، طالوت کو کیوں بنا دیا؟ طالوت کو ہمارے پر حاکم کیوں؟ ابھی قرآنی واقعہ ہے
یعنی نہ اللہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ مشوروں سے نبی بنا سکتے ہیں، نہ مشوروں سے نبی کا جانشین بنا سکتے ہیں، نہ اپنے مشوروں سے نبی، توجہ، نہ اپنے مشوروں سے نبی کا خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ لم یؤتے سے اتم من المال، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس نبی معظم نے، شمائل نبی کا واقعہ ہے ظاہراً، 2-3 نام لکھیں کہ کون سے نبی کا یہ قصہ ہے۔ قرآن مجید میں صرف نبیہم کہہ کر یاد کیا گیا ہے کہ ایک نبی نے اپنے زمانے کے امتیوں کو یہ کہا۔ اب اس میں مفسرین میں جناب مولانا مودودی صاحب نے شمائل نبی لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے جو ہے وہ حضرت عزیر ایک نے لکھا ہے، ایک حضرت عزیز لکھا ہے، یہ جو نبیوں کے نام ہیں۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو وہ قاعدہ قانون چاہیے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک نبی نے اپنے ہی امتیوں سے کہا کہ میں تمہارے شہر کے لیے، اللہ نے تمہارے شہر کے لیے میرے نظام میں میرے ساتھ چلنے والا ایک حاکم بنایا ہے جس کا نام طالوت ہے۔ تو طالوت تو نام آیا ہے، تو طالوت کے حاکم بننے پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ توجہ ہے بات کی بھائی، میرے ساتھ رہیے نا تھوڑا سا۔ وہ کہنے لگے ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ کہیں اور بھی ہوا تھا ساتھ تاریخ کے صفحے میں ایسا کہ جب بنا دیا گیا تو انہوں نے کہا صاحب انہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو بزرگ ہیں۔ کہا میں تو ان سے بھی زیادہ بزرگ ہوں۔ تو یہ تاریخ کے صفحات پلٹتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات۔ تو انہوں نے کہا نانو حق و بالملک، ہم تو اس سے زیادہ مالک ہونے اور حاکم ہونے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو لم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اب ذرا